رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى صباح الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صلوات پڑھ دیں محمد۔ سورہ مبارکہ ابراہیم کی یہ آیت ہے جسے آج کی تقریر کا عنوان قرار دیا گیا ہے۔ اس آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں۔ لئن شکرتم، جو نعمتیں ہم نے تم کو دی ہیں، جن نعمتوں سے ہم نے تم کو نوازا ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو لازیدنکم، تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا، شکر نعمت کے بجائے تم نے کفران نعمت کیا، تو ان عذابی لشدید، یاد رکھو میرا عذاب جو ہے یہ سخت ہے۔ یہ قرآن حکیم کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ ہماری نعمتیں مسلسل تمہارے شامل حال رہیں گی، ہماری نعمتیں مسلسل تم کو ملتی رہیں گی، بس ایک شرط ہے کہ تم نعمتوں کے اوپر شکر ادا، شکر نعمتوں کے اوپر کرتے رہو تو ہماری نعمتیں تمہیں ملتی رہیں گی، ہماری نعمتیں تمہارے شامل حال ہوتی رہیں گی۔ لیکن اگر تم نے کفران نعمت کیا، تم نے ناشکری کی، تم نے ہمارا شکر ادا نہیں کیا، تو یاد رکھو ان عذابی لشدید، میرا عذاب جو ہے وہ سخت۔ عزیزو، آج ہماری زندگی کا ایک اہم ترین مسئلہ ہے نعمت دینے والے کا شکر ادا کرنا۔ اللہ نے کتنی نعمتوں سے انسان کو نوازا ہے، اللہ نے کتنی نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے کہ اگر آپ غور کریں، ہم دیکھیں تو ہم ان نعمتوں کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو،
تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ بے پناہ نعمتوں سے اللہ نے انسان کو نوازا ہے، لیکن اس نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ تم نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرو۔ آج انسان کے پاس اتنی نعمتیں ہیں، انسان ان نعمتوں کے شکر ادا کرنے کے بجائے، جو نعمت بظاہر اس کے شامل حال نہیں ہے، جو نعمت اس کے پاس نہیں ہے، بس اس کا شکوہ۔ دیکھو اللہ نے تمہیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ عزیزو، شکر نعمت یہ واجب ہے۔ اللہ کی نعمتیں ہمارے اور آپ کے اس وقت تک شامل حال رہیں گی جب تک ہم نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ جناب موسیٰ سے پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ اے موسیٰ، تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور ایسا شکر ادا کرو کہ حق شکر ادا ہو جائے۔ ظاہر ہے وہ نبی خدا ہے، وہ کلیم ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے موسیٰ، تم ایسا میرا شکر ادا کرو کہ حق شکر ادا ہو جائے، ایسا شکر ادا کرو کہ جو شکر ادا کرنے کا حق ہے۔ جناب موسیٰ نے بارگاہ خداوندی میں گزارش کی، اے پروردگار، میں تیرا کیسے شکر ادا کر سکتا ہوں؟ جس نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں، تو شکر کے بدلے میں مجھے ایک نئی نعمت عطا کر دیتا ہے۔ پروردگار، کیسے تیرا حق شکر بجا لاؤں، کیسے تیرا حق شکر ادا کروں؟ تو ہر نعمت کے بدلے مجھے ایک نئی نعمت عطا کر دیتا ہے۔ اللہ، تو نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، کیسے میں تیرا شکر ادا کروں؟ آواز قدرت آئی، موسیٰ الآن، اب تم نے حق شکر ادا کیا، اس لیے کہ تم نے یہ بات جان لی کہ یہ ساری نعمتیں خدا کی طرف سے ہیں۔ یعنی بندہ اگر یہ تصور کر لے، بندہ اگر یہ سمجھ لے کہ واقعی نعمتوں کا دینے والا پروردگار ہے، تو ساری نعمتیں اسی کی طرف سے ہیں، تو شکر بھی اسی کا ادا کرنا چاہیے۔ نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مسجد میں تشریف لے گئے، اور جب مسجد سے باہر نکلے تو امام کی سواری جو ہے وہ غائب، امام کا وہ مرکب جو تھا وہ وہاں موجود نہیں ہے جہاں امام اسے چھوڑ کر گئے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں یہ نذر کی، یہ منت مانی ہماری اصطلاح میں، کہ پروردگار اگر میری یہ سواری مل جائے گی تو میں تیرا حق شکر ادا کروں گا۔ تھوڑی دیر ابھی گزری تھی کہ امام کی نذر پوری ہو گئی، امام کی دعا مستجاب ہو گئی، اور وہ سواری امام کی مل گئی، وہ مرکب مل گیا۔ جیسے ہی وہ مرکب امام کے سامنے آیا، وہ سواری امام کے پاس آئی، امام نے فرمایا الحمدللہ، ساری حمد ہے، ساری تعریف ہے اس اللہ کے لیے، شکر ہے اس خدا کا جس نے ہماری سواری کو ہم تک پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ ابھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کسی نے کہا کہ فرزند رسول، آپ نے تو یہ نذر کی تھی کہ خدا بندہ اگر میری سواری مل گئی تو میں حق شکر ادا کروں گا۔ مولا، ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ اب دیکھیں کہ آپ کیسے شکر خدا کا ادا کریں گے تاکہ حق شکر ادا ہو جائے۔
امام نے فرمایا اما سمعتا، کیا تو نے نہیں سنا کہ میں نے کہا الحمدللہ ہے؟ کیا تو نے نہیں سنا کہ ہم نے خدا کا شکر ان الفاظ میں ادا کیا؟ الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، حمد سب خدا کے لیے ہے۔ جب میں نے یہ کہا تو میں نے گویا حق شکر ادا کر دیا۔ عزیزو، اس صفت سے ہم اپنے کو آراستہ کریں، صرف پڑھنے کی حد تک نہیں، صرف سننے کی حد تک نہیں، بلکہ ہم نعمتوں کا شکر ادا کرنا سیکھیں۔ کتنی طریقے سے شکر ادا کیا جا سکتا ہے اور کتنی طرح سے انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے لیے تفصیلی بیان کی ضرورت ہے۔ مختصر عزیزوں، کبھی انسان زبان سے شکر ادا کرتا ہے جس کا نام ہے الحمدللہ، کبھی انسان اپنے دل سے شکر ادا کرتا ہے، یعنی اس بات کا احساس رہے کہ جو کچھ ہے وہ سب خدا کی دی ہوئی نعمت ہے، اور کبھی عمل سے شکر ادا کرتا ہے، یعنی اللہ نے جن نعمتوں سے نوازا ہے انسان ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے صرف کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے ان نعمتوں کو صرف کرتا ہے، تو اس کا نام ہے شکر، عملی شکر۔ اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان کے اوپر عمل کرتا ہے، اللہ نے جن باتوں سے روکا ہے انسان اپنے کو روکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب تک پیسے نہیں تھے، جب تک دولت نہیں تھی تو خدا سے مانگ رہے تھے، اور جب خدا نے کاروبار میں برکت دے دی، جب خدا نے پیسے دے دیے تو اب وہ پیسے گناہ کی راہ میں صرف ہو رہے ہیں، ظلم کی راہ میں صرف ہو رہے ہیں۔ نہیں عزیزو، اس سے بڑا ناشکرا کون ہوگا جو اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اس کی مرضی کے خلاف خرچ کرے، نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ حضور سرور کائنات ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ اپنی سواری پہ سوار ہیں، ناقے پہ سوار ہیں، اصحاب اپنی سواری پہ سوار ہیں، پیغمبر خدا اپنے ناقے پہ سوار ہیں، اور یہ قافلہ جا رہا ہے۔ اچانک پیغمبر خدا نے اپنے ناقے کو روکا، ناقے سے اترے اور آپ نے سجدہ شکر ادا۔ ظاہر ہے جب پیغمبر کا ناقہ رکا، پیغمبر ناقے سے اترے، اصحاب بھی رک گئے، دیکھا کہ پیغمبر خدا نے سجدہ شکر کیا، سجدہ کیا، ابھی سجدے سے سر بلند کیا تھا کہ پھر آپ سجدے میں تشریف لے گئے اور آپ نے پھر سجدہ کیا، ابھی سجدے سے سر اٹھایا تھا کہ پھر سجدے میں چلے گئے، یہاں تک کہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 مرتبہ سجدہ کیا۔ یہ پیغمبر کی زندگی کا واقعہ، اس سے پہلے جب لوگ سفر کرتے تھے تو ایسا نہیں دیکھا تھا کہ ناقے سے اتر کر پیغمبر سجدہ کریں اور پھر سجدہ کریں۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ، آج ہم نے نئی بات دیکھی، اچانک آپ نے اپنی سواری کو روک دیا اور آپ نے 5 مرتبہ سجدہ کیا، اے اللہ کے رسول یہ سجدہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ یہ 5 سجدے جو آپ نے سواری روک کر آپ اس میدان میں رکے، آپ نے 5 مرتبہ سجدہ کیا، بتائیے اس سجدہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، کہا کہ میں سفر کر رہا تھا، ناقے پہ سوار تھا، جا رہا تھا کہ اچانک جناب جبرائیل تشریف لائے، اور جناب جبرائیل نے آنے کے بعد مجھے یہ خوشخبری دی، کہا یا رسول اللہ، پروردگار عالم کا ارشاد یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب
آپ کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ جب اللہ نے مجھے یہ خوشخبری دی جناب جبرائیل کے ذریعے سے کہ علی میرے ساتھ جنت میں ہوں گے، تو میں نے سجدہ شکر کیا۔ جیسے ہی میں نے سجدے سے سر اٹھایا، پھر جبرائیل آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، پروردگار عالم درود و سلام کے بعد یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ بھی آپ کے ساتھ جنت میں ہوں گی۔ میں نے پھر اس نعمت کے اوپر شکر ادا کیا، اپنے سر کو سجدہ معبود میں رکھ دیا۔ ابھی میں نے سجدے سے سر اٹھایا تھا کہ پھر جناب جبرائیل نے آ کر مجھے یہ خوشخبری دی، اے پیغمبر خدا، پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ اے اللہ کے رسول، آپ کے نواسے حسن اور حسین یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، لہٰذا میں نے اس نعمت کے اوپر شکر ادا کیا۔ اور ابھی میں نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا تھا کہ پھر جناب جبرائیل نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ پروردگار عالم کا ارشاد یہ ہے، پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو ان چاروں سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ جو علی سے، فاطمہ سے، حسن سے، حسین سے محبت کرے گا، جو ان کا محب ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ لہٰذا میں نے اس نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور ابھی چوتھی مرتبہ میں نے سجدہ شکر کیا تھا اور اپنے سر کو بلند کیا، سر کو سجدہ شکر سے اٹھایا تو جناب جبرائیل نے پانچویں خوشخبری دی۔ جناب جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو ان کے دوستوں سے محبت کرے گا، حسن اور حسین کے، علی کے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے، ان چاروں کے دوستوں سے محبت کرے گا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ لہٰذا اللہ نے جب یہ پانچویں مجھے خوشخبری دی تو میں نے پانچواں سجدہ شکر ادا کیا۔ ان سے بہتر نعمتوں کو کون پہچانے گا؟ انہوں نے ہمیں درس دیا ہے، ہمیں سمجھایا ہے اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے کہ ہم نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اسی طرح سے آل محمد کا کردار ہے، جو رسول کا کردار ہے وہی آل رسول کا کردار ہے۔ ساتویں امام حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں ایسے ہی ملتا ہے کہ آپ تشریف لے جا رہے تھے اور راستے میں آپ نے اپنے ناقے کو روکا، اپنی سواری کو روکا اور اتر کر آپ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ جب پوچھنے والوں نے پوچھا تو کہا اللہ کی ایک نعمت مجھے یاد آ گئی، جو اللہ نے مجھے نعمت دی تھی، میں نے اس نعمت کا شکر ادا کیا۔ پانچویں امام حضرت محمد باقر صلوات اللہ وسلامہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پدر بزرگوار حضرت امام زین العابدین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا جو باغ تھا، اس باغ میں 500 درخت تھے۔ میرے بابا جب اس باغ میں جاتے تھے تو ہر درخت کے نیچے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھتے تھے، 2 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے کہ مالک تو نے ہم کو اتنی نعمتوں سے نوازا۔ عزیزو، شکر ادا کریں۔ شکر بہت بڑی نعمت ہے جو نعمتوں کے اضافے کا ذریعہ ہے، اس سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ ذرا دیکھیں اللہ نے کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، آپ کو نوازا ہے۔ ایک لمحے کے لیے انسان غور کرے تو چاروں طرف نعمتیں ہیں۔ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اللہ نے ظاہری نعمتوں سے اور باطنی نعمتوں کو تمہارے اوپر انڈیل دیا ہے۔ انسان نعمتوں کو پہچانے، نعمتوں کی قدر کرے۔ جب نعمتوں کو پہچانے گا خود سر جو ہے سجدہ معبود میں جھکا دے گا۔ سبحان ربی العالی و بحمدہ۔ ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کے
کردار کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کتنا سجدہ شکر کرتے تھے، کس طرح سے سجدے میں سر رکھتے تھے۔ امام علی نقی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو جعفر۔ ابو جعفر امام کے صحابی ہیں، آئے امام کی خدمت میں اور آنے کے بعد گزارش کی، کہا مولا میں مالی اعتبار سے کچھ پریشان، اپنی غربت کا معاملہ لے کر اپنی غربت کے سلسلے میں امام کی خدمت میں آئے۔ امام کے صحابی ہیں، جیسے امام کے سامنے آئے وہ خود روایت کرتے ہیں کہ جب میں امام کی خدمت میں گیا، امام نے مجھے آنے کی اجازت دی، میں جا کر ان کی بز میں بیٹھا، ان کے سامنے بیٹھا تھا تو امام نے اپنی گفتگو کا آغاز اس طرح سے شروع کیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ نے جتنی نعمتیں تم کو دی ہیں تم کس نعمت کا شکر ادا کرو گے؟ امام نے گفتگو کا آغاز اس طرح سے کیا کہ اللہ نے تم کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، یہ بتاؤ کہ تم کس نعمت کا شکر ادا کرو گے؟ اب یہ امام کے صحابی ہیں، کہتے ہیں میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ مولا نے مجھ سے کیا کہہ دیا، اور مولا نے مجھ سے کیا پوچھ لیا کہ بتاؤ اتنی نعمتوں میں تم کس نعمت کا شکر ادا کرو گے؟ کہتے خود امام نے فرمایا کہ اللہ نے تم کو ایمان کی نعمت سے نوازا، جس کے نتیجے میں اس نے تمہارے جسم کو جہنم کی آگ کے اوپر حرام قرار دے دیا۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی نعمت سے سرفراز کیا ہے، اللہ نے تمہیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ نے تمہارے جسم کو جہنم کی آگ کے اوپر حرام قرار دیا۔ اللہ نے اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں عافیت کی نعمت سے نوازا ہے، سلامتی کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ نے تمہیں عافیت عطا کی ہے، تمہیں سلامتی عطا کی ہے، جس کے نتیجے میں تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو، اللہ کی بندگی کر رہے ہو۔ ورنہ اگر عافیت نہ ہوتی، اس نے عافیت نہ عطا کی ہوتی، سلامتی تم کو نہ دی ہوتی تو تم اس کی عبادت کیسے کرتے؟ دیکھو تم اللہ کا کیسے شکر ادا کرو گے؟ اس نے ایمان کی نعمت سے نوازا، اس کا شکر ادا کرو گے، عافیت کی نعمت سے نوازا، اس کا شکر ادا کرو گے، یا یہ کہ پروردگار عالم نے تمہیں قناعت دی ہے، قناعت کی نعمت سے نوازا ہے۔ قناعت کے معنی یعنی اللہ نے جو کچھ دیا ہے انسان اس کے اوپر راضی رہے۔ اللہ نے تم کو قناعت کی نعمت سے نوازا ہے، جس کے نتیجے میں تم تجملات سے بچ گئے، تم دنیا داری سے بچ گئے، تم فضول خرچی سے بچ گئے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ دیکھو میں نے اپنی گفتگو کا آغاز اس طرح سے کیا، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے یہ معلوم تھا کہ تم میرے سامنے آنے کے بعد شکوہ کرو گے کہ کس نے مجھے تنگ دست بنا دیا، تم یہ کہو گے کہ کس نے مجھے اس حال میں پہنچا دیا۔ لہٰذا دیکھو تم اللہ کی ان نعمتوں کو پہچانو جو اللہ نے تم کو عطا کی ہیں، اور دیکھو میں نے تمہارے سوال کرنے سے پہلے میں نے تمہارے لیے یہ 100 دینار کا انتظام کیا ہے، یہ 100 دینار لے جاؤ، اس سے تم اپنی ضروریات کو پورا کرو اور اللہ کی ان نعمتوں کو پہچانو جو اللہ نے تمہیں عطا۔ نعمتوں کا شکر ہے جو نعمتوں میں زیادتی کا سبب بنتا ہے۔ کیسے آل محمد نے شکر ادا کیا اور کیسے ہم کو تعلیم دی ہے نعمتوں کے اوپر شکر ادا۔ مسلسل اس کی نعمتیں ہمارے شامل حال ہیں، مادی نعمتوں سے بھی اس نے نوازا ہے، مانوی نعمتوں سے بھی نوازا ہے۔ عزیزو ہم جن کے ماننے والے ہیں، ہم نے ان کا طریقہ یہ دیکھا کہ وہ کس طرح سے سجدے شکر ادا کرتے ہیں۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا امام کو، امام جب سجدے میں سر رکھتے ہیں تو آپ سبحان ربی العالی و بحمدہ، آپ الحمدللہ، آپ شکرن للہ، حمدن للہ کا ذکر کرتے ہیں،
اور بڑی طویل کثرت کے ساتھ بڑے طویل سجدہ امام کرتے ہیں، کثرت سے امام سجدہ کرتے ہیں۔ نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنا یہ ہمارا کام ہے، اور مصیبتوں کے اوپر بھی خدا کا شکر ادا کرنا یہ آل محمد کا کارنامہ ہے۔ ساری مصیبتیں ہیں، سارے مصائب ہیں، مگر اس کے باوجود بھی پروردگار عالم کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، پروردگار تو نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اے میرے اللہ اگر تو مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے، پروردگار اگر تو مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے اور میں اس ساری زندگی کو سجدہ شکر میں گزار دوں، تو اے میرے اللہ تیری ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے مالک کو پہچاننے والے، یہ ہے اپنے خالق کی عظمتوں کو پہچاننے والے، کہ پروردگار اگر ساری زندگی سجدہ شکر میں گزر جائے تو بھی تیری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، تیری دی ہوئی نعمتوں سے ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ عزیزو، اپنی زندگی میں سجدہ شکر کرنا سیکھیں، اپنی زندگی میں الحمدللہ کہنا سیکھیں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں، سجدہ شکر کی تعلیم دیں، زبان سے شکر ادا کریں اور اپنے عمل سے شکر ادا کریں، کہ واقعی جو نعمتیں ملی ہیں یہ سب ہم اسی کی راہ میں صرف کریں، تاکہ واقعی حق کے شکر ادا ہو سکے اور انسان اپنے کو خدا کے سامنے عاجز سمجھے، پروردگار ہم میں کہاں طاقت ہے جو ہم تیری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں۔ کہ عزیزو، پڑھ دینا آسان ہے، کہہ دینا آسان ہے، مگر سوچئے جو اپنے نانا کے مدینے کو چھوڑ رہا ہو وہ شکر خدا ادا کر رہا ہو، جو بیٹوں کے لاشوں کو اٹھا رہا ہو وہ اپنے سر کو سجدہ معبود میں رکھ رہا ہو، عزاداروں جو مصیبتوں کو برداشت کر رہا ہو وہ سجدہ شکر کر رہا ہو، اور مالک سے یہ کہہ رہا ہو، اے پروردگار میں تیری رضا کے اوپر راضی ہوں۔ کیسے امام حسین علیہ السلام نے اور کربلا والوں نے قربانی پیش کی ہے۔ عزیزو، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی، اے دین پیغمبر اگر نہیں بچ سکتا سوائے میرے قتل کے تو آؤ مجھے قتل کر دو۔ عزادارو، 28 رجب کو حسین نانا کے روضے پر گئے اور جانے کے بعد قبر پیغمبر کے قریب بیٹھ گئے، کچھ دیر تک مناجات کرتے رہے۔ مناجات میں کہتے ہیں، نانا کیا اس قبر میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے؟ اے نانا، آپ کی امت مجھے شہر میں نہیں رہنے دیتی، اے نانا کیا اس قبر میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے؟ مناجات کرتے کرتے امام حسین کی آنکھ لگ گئی، خواب میں دیکھا جیسے قبر پیغمبر شکافتہ ہو گئی اور پیغمبر خدا قبر سے باہر آ گئے۔ آواز دیتے، میرے حسین اگر میں تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا تو کربلا کون جائے گا؟ اے میرے لال قربانیاں کون پیش کرے گا؟ اے حسین کربلا جاؤ، جا کر قربانی پیش کرو تاکہ میرا دین بچ جائے۔ لیکن اے حسین دیکھو، تنہا نہ جانا، زینب کو بھی ساتھ لے کر جانا، ام کلثوم کو بھی ساتھ لے کر جانا۔ نانا کے روضے سے اٹھے، امام حسن کی قبر پر گئے، اے بھیا آپ کے قبر پر چراغ جلانے والا جا رہا ہے، اے بھیا آپ کے قبر کا مجاور حسین جا رہا ہے۔ وہ امام حسن کی قبر سے رخصت ہوئے، ماں کی قبر پر آئے، مگر عزادارو اب انداز کچھ اور ہے۔ راوی کہتا ہے، حسین جب نانا کے روضے پر گئے تھے تو ایسے آہستہ آہستہ زمین پر قدم رکھتے ہوئے جا رہے تھے جیسے کوئی دین اور دنیا کا بادشاہ جا رہا ہو، اور جب بھائی حسن کی قبر پر گئے ہیں تو ایسے آہستہ آہستہ سکون کے ساتھ بھائی کی قبر پر گئے ہیں جیسے کوئی کوہ وقار جا رہا ہو۔ مگر جب ماں کی قبر پر آئے ہیں تو دوڑتے ہوئے ماں کی قبر پر آ کر اپنے کو گرا دیا، جیسے کوئی بچہ جا کر ماں سے لپٹ جاتا ہے، ویسے حسین ماں کی قبر پر آئے اور آ کر اپنے کو گرا دیا۔ آواز دے، السلام علیکم یا اماں، اے مادر گرامی میرا سلام قبول کیجئے، آپ کا حسین جا رہا ہے۔ قبر فاطمہ کو زلزلہ آیا، قبر سے آواز آئی، علیک السلام یا غریب الام، اے ماں کے پردیسی بیٹے تجھ پر بھی میرا سلام۔ اے حسین تو مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے تو اب یہ ماں بھی قبر میں چین سے نہ رہے گی، یہی وجہ ہے ادھر حسین نے مدینہ چھوڑا، ادھر ماں نے قبر چھوڑی قافلے کے ساتھ ساتھ۔
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ہماری اس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ہمارے جتنے بھی سامعین ہیں پروردگار مجلس میں شریک ہیں، اے پروردگار ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا جن جن لوگوں نے دعا کی گزارش کی ہے خدایا تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی نعمتوں کو پہچاننے اور اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا فرما، جو بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفا عاجل و کامل عطا فرما۔ یا اللہ اسلامی ممالک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و شرک کو سرنگوں فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آباء و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع